کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اسے بھی ایڈریس کر دوں کیونکہ آج زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم یہ جو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 100 ہے، اس میں دعوت حق کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں انہیں ریکال کر لیں۔ آلریڈی مختلف مواقع کے اوپر یہ میں چیزیں ایڈریس کرتا رہتا ہوں، لیکن چونکہ آج 100 نمبر پبلک سیشن ہے تو یہ متقاضی ہے کہ ان ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ آپ اسے لائیو سٹوری سیشن کہہ لیں یا دعوت حق سے متعلق سیشن کہہ لیں۔ ویسے تو اس کے اوپر گفتگو کرے تو میرا خیال ہے 4 سے 5 گھنٹے ریکوائرڈ ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا جو ضروری باتیں ہیں وہ عرض کر دوں، اور جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ کو مختلف ویڈیوز میں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کا کام امت کو ٹرانسفر کیا تھا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر کے اوپر کیا۔ پہلے نمبر پر نیکی کا حکم دیتے ہو، پھر برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس میں ایک لطیف سا اشارہ تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کا حق وہی شخص ادا کر رہا ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی کمٹمنٹ، حمیت شو نہیں ہوگی کہ اس کے لیے ترجیح اول اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت میں بے شمار جگہ اس چیز کو ایمفسائز کیا گیا، اور اس میں جو ضربۂ سلام ہے ٹاپ آف دا لسٹ وہ سورۃ العصر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 بنیادی شرائط بتائی کہ کم از کم یہ جس میں ہوں گی وہ آخرت میں اللہ کے حضور کامیاب ٹھہرے گا۔ الا الذین آمنوا، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، یا زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں رہی ہے۔ اکثریت لوگ تو گمراہی ہوئے،
انبیاء اکرام کی دعوت پر بہت کم لوگوں نے لبیک کہا، لیکن جنہوں نے کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اس بات کے اوپر، قسم ہے زمانے کی کہ انسانیت اوورال گھاٹے ہی میں ہے، الا الذین آمنوا، اب یہ وہ 4 شرائط شروع ہوئی، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ یہ بہت آسان کام ہے جی، کیونکہ اگلے 2 کام اتنے مشکل ہیں، ان کی نسبت سے دیکھا جائے تو یہ بہت آسان کام ہے۔ ہاں اگر اسے آپ ایبسولوٹلی دیکھیں تو یہ بھی مشکل کام ہے۔ وہ اگلے 2 کام کون سے؟ نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی وصیت کرتے رہے، وہی امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس میں بھی جو برائی سے روکنا ہے یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ نیکی کا حکم آپ دیں، لوگ آپ کو ہار بھی بنائیں گے، جیسے ہی برائی کا ذکر آپ کریں گے کہ یہ کام نہ میں نے کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے، تو دیکھیں کہ وہی عاشقان رسول، وہی عاشقان توحید آپ کے مخالف ہو جائیں گے، جس کی سب سے نمائندہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ یعنی ایک شخص 40 سال تک مکے کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، اور ایک دعوت توحید بلند کرنے کے اوپر یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کو اپنی جان بچا کر رات کے وقت ہجرت کرنی پڑی ہے۔ جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ ان 15 سالوں کے اندر، یعنی 14 اگست 2008 سے لے کر جب سے میں نے ویڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع کیا، آج 25 جون 2023، آلموسٹ 15 سال بنتے ہیں۔ ان 15 سالوں کے اندر جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس فوت ہو چکے ہیں یا ان کے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، بالخصوص ہماری جو اکیڈمی کے بڑے کریٹیکل ممبر تھے ہمارے ساجد حسین بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور بھی جتنے لوگ فوت ہوئے، میرے لیے تو آپ غم کی کیفیت کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ کوئی دن نہیں گزرتا کہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ یا اس کا کوئی رشتہ دار فوت نہ ہوتا ہو۔ تو ظاہر ہے مجھے پھر وہ فرسٹ ہینڈ نالج کے طور پہ ای میلز میں اور مختلف جگہوں سے رپورٹس آتی رہتی ہیں، تو میں نے سال سے اپنی روٹین یہ بنائی ہے کہ میں رات کو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں کسی بھی حوالے سے اٹیچ ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں، میں سب کے لیے دعا کر کے رات کو سوتا ہوں۔ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ جو فوت ہو چکے اسٹوڈنٹس میں سے یا ان کے رشتہ داروں میں سے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے، اور قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ باقی ان 15 سالوں میں، یعنی 14 اگست 2008 سے لے کر پہلی میری ریکارڈنگ تھی وہ 14 اگست 2008 کو میرے گھر پہ ہوئی تھی، چھوٹی سی ریکارڈنگ لیپ ٹاپ کے ویب کام کے اوپر، اور پھر آہستہ آہستہ پھر آپ کو پتہ ہے جو دعوت پھیلی۔ آج 25 جون 2023 تک جو بھی میں نے حق بات کہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اس کی توفیق سے تھی۔ اگر جذبات میں یا غلطی سے، جانے میں انجانے میں کوئی بھی بات میرے منہ سے نکل گئی تو میرے نفس کا وبال تھا۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو قبول فرمائے، اور جو کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ ان 15 سالوں میں اگر جانے یا انجانے میں مجھ سے کسی کے حق میں کوئی دل آزاری والا معاملہ ہو گیا میری کسی بات سے، کسی جملے سے، بشرطے کہ وہ حق گوئی نہ ہو، ادر دین حق گوئی، تو میں سب سے کیمرے کے اوپر معافی مانگتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف بھی کر دیں گے، اور میری قبر و آخرت کے لیے دعا بھی کریں گے، اور آمدہ اس راہ حق پر استقامت کے لیے بھی دعا کریں گے۔ میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہی ہمارا مرشد بنے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته. شروع میں رفع دائیں شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ٹیلے مٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں بھی کوئی سعودی حکومت کو اتنا زور نہیں لگاتی ان کے اوپر، ان کے لیے اتنا ہی ہے چلو یہ، اور وہ تو اتنا بارڈر ہی نہیں کرتے اس طرح کے معاملات کو. تو یہ ان کا ٹوٹل معاملہ ہے. تو اس لیے میں کنفرنٹریشن ہمیشہ اوائڈ کروں گا کہ کبھی بھی کسی کوئی بینر لگانا پبلکلی، کوئی جتھا بنانا، کوئی پارٹی بنانا، اس طرح کے معاملات بالکل نہیں کرتے ہیں. مولویوں سے تو پنگا بالکل نہیں لینا. سوال کرنا اور چیز ہے. بس سوال کیا، آپ کو اندازہ ہو گیا یہ ضد پہ تو قرآن کا حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بس اللہ آپ کو اجازت نہیں دیتا اس سے آگے بڑھنے کی. آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور آخری جو پوائنٹ نمبر 10 ہے، جسے میں نے انجینئر کی ڈاکٹرن کا نام دیا ہے، یہ ہے تبدیلی والا معاملہ. کہ میں نے ہر فرقے کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو پلٹا ہے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے پہلوان اپنے زور پر گرتا ہے. ان پہلوانوں کو میں نے ان کے زور پہ گرایا ہے. بریلویوں کا ترہ امتیاز تھا کہ سارے گستاخ رسول ہیں. جب پوچھتے تھے کیوں، کہتے ہیں انہوں نے نبی اسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. اشرف علی رسول اللہ اور پھر حسام الرحمین میں جو گستاخانہ عبارت اعلیٰ حضرت نے ہائی لائٹ کی. تو میں نے کہا کہ پھر آپ قائم رہنا ہے. اور اس وقت تو جوش میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ساٹھا بھی کوئی گستاخ ہو ایسے انہیں چھٹا گے جی. تو میں نے جب چشتی رسول اللہ نکالا، کشف المحجوب سے صاحب اور سکر کی باتیں نکالی، تذکرۃ الاولیاء سے بایزید بستامی کے دعوے نکالے کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ. جب یہ میں نے ان سارے بابوں کو ننگا کیا نا بریلویوں کی پبلک میں، مولوی تو ان کے ہو گئے ہمارے خلاف، کیونکہ انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا ہتھیار ہی، ہماری جوتی ہمارے سر پہ مار دی، لیکن عوام ان کو چھوڑ دی. یہ ہے انجینئر کی ڈاکٹرن. تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر میں سرجن والا کام کر رہا ہوں نا. تو چیخیں تو سر اٹھے گی. لوگ کہتے ہیں جی وہ طارق جمیل صاحب کی بات سن کے تو کسی کی چیخ نہیں نکلتی. بھائی طارق جمیل صاحب تو ہومیوپیتھک ادویات آپ کو دے رہے ہیں اور وہ اسلامی موضوعات پہ تو بات ہی نہیں کر رہے. طارق جمیل صاحب کے سامنے اگر کوئی اپینڈکس کا مریض چلا جائے تو وہ تو اتنے نرم دل والے ہیں کہ خود ہی بے ہوش ہو جائیں گے. ہاں غامدی صاحب کے سامنے آپ کو بندہ لے جائے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کا شولڈر اتر گیا، وہ بیچارے چلاتے چلاتے خود ہی غم کھا کے بے ہوش ہو جائیں گے. تو میں کیا کرتا ہوں، میں تو گرائنڈر پکڑ لیتا ہوں. تو پتہ ہے اینا لمبا سوا ہوتا ہے، اینستھیزیا دے دیں جڑا کانڈی چلاتے رہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے وہ جو جواد نقوی صاحب انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا باقی لوگ تو اینستھیزیا دیتے ہیں، انجینئر صاحب تو وہ بے ہوش کرنے والی دوائی دیے بغیر ہی آپریشن شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے میں بے ہوش کرتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے میں بے ہوش کرتا ہوں. پہلے بریلویوں کہتا ہوں دیکھیں اشرف رسول اللہ کہتے ہیں آنکھ اوپر ہے، یہ میں بے ہوش کر رہا ہوں. جب وہ گھیڑے میں آتے ہیں لا کے پھر میں چشتی رسول اللہ سٹنا تھا تو وہ پھر انہوں نے سیٹ ہو جاتا. تو میری مثال آپ اس لیے نہیں دے سکتے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو کوئی اور کر ہی نہیں رہا، اور نہ اس کے اوپر مجھے ٹانٹ کیا جا سکتا ہے. آج تک کسی آرتھوپیڈک سرجن کے ساتھ کسی نے کوئی گلا شکوہ کیا کہ حضرت آپ کے کلینک میں جب بھی آیا میں نے لوگوں کی چیخیں ہی دیکھی ہیں. کوئی میٹھی میٹھی گلا نہیں کرایا کرو. وہ بتائے گا اللہ کے بندے، میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں نا، کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا شولڈر اترا ہوا ہے، کسی کی انگلی اتری ہوئی ہے، تو جب میں اسے سیدھا کروں گا تو چیخ تو وہ مارے گا. اور ساتھ آپ کو پھر وہ بتائے گا کہ دنیا کی کوئی دوائی، کوئی دم یہ والا کام نہیں کر سکتا جو آرتھوپیڈک سرجن کرتا ہے، یا کوئی آپریشن کرنے والا سرجن. جب بائی پاس ڈیو ہے تو بائی پاس ہوگا. کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو اس کو اوور کم کر دے. ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو کوئی دوائی اس ہڈی کو جوڑ نہیں سکتی جب تک کہ آپ ہڈی کو سیدھا کر کے بینڈیج نہیں کرتے. اس کے اوپر 5 سے 6 ہفتے کا کیورنگ پیریڈ ہے اس کا. ساتھ ادویات سپورٹو ضرور ہوتی ہیں لیکن ہڈی کو سیدھا رکھنا ہوگا. وہ بھی ہلکی سی ٹیڑھی رکھی جائے تو پوری زندگی کے لیے ٹانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے.
اور اپینڈکس کی تکلیف میں سے تو آپ میں سے کئی لوگ گزرے ہوں گے. مجھے بتائیں دنیا کی کوئی دوائی اپینڈکس کی تکلیف کا علاج کر سکتی ہے؟ وقتی طور پہ کوئی پین کلر لگا لے تو چند گھنٹے آپ کے گزر جائیں گے. جب تک وہ نکالتے نہیں نہ پائے تو وہ نکالتے کس طرح ہے؟ طارق جمیل یا غامدی سٹائل میں یا انجینئر کے سٹائل میں؟ ہاں.
اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.